بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اور اس میں ہم سب روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روکے رکھتے ہیں۔ بہت ہی گرم علاقوں کے اندر لوگ بہت زیادہ پیاس برداشت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، لمبے دنوں کے روزے بھی ہوتے ہیں اور ایک قربانی دیتے ہیں اپنی خواہشات کی بھی اور اپنی ضروریات کی بھی۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، جیسے یہ رمضان کے روزے ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں اس کے لیے جو ایمان بالغیب ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایمان بالغیب تو ہوتا ہے تو آدمی مسلمان ہوتا ہے، خود مومن ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، بنیادی ہے۔ کسی کو ایمان بالغیب نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو شعوری سطح پر ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہم کسی بھی میسن سے کہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ایکسپرٹ ہو، کہ آپ ایک دیوار بنا دیں مگر اس کے دو نیچے والے ردے نہ لگائیں، یہ ہم بعد میں لگائیں گے، تو وہ تیار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے پاسیبل ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ کوئی ایسا میسن ڈھونڈ ہی نہیں سکتے دنیا میں کہ جو آپ کو ایسی دیوار بنا دے کہ جس کے بنیادی دو ردے نہ ہوں اور ہوا کے اندر اس کو وہ کھڑا کر دے۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان بالغیب کے بغیر تو کچھ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے سارے اعمال اور ان میں ہم جو قربانیاں دیتے ہیں اس کے پیچھے جو ہماری موٹیویٹنگ فورس ہے، جو چیز ہمیں اس کے اوپر راضی کرتی ہے اور جس وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، وہ یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کی یہ صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس پہنچائی اور اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور وہ جو چیزیں ہیں کہ جس میں فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ظاہر ہے قرآن حکیم جو نازل ہوا تو حضرت جبریل لے کے تشریف لائے اور وہ نظر تو نہیں آتے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آخرت ہے، جنت اور دوزخ ہیں، تو جنت اور دوزخ تو کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، غیب پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہم مانتے ہیں کہ جنت اور دوزخ موجود ہے۔ میں جس خاص پہلو کی طرف اور جس خاص یعنی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ایمان بالغیب کو اگر ہم مضبوط سے مضبوط تر کریں اور اسے ایک سٹیریو ٹائپ سے اٹھا کے، اس کو ایک روایتی اور ایک مردم شماری کے اسلام اور ایمان سے اٹھا کے ہم ایک شعوری سطح کے اوپر لے آئیں۔ جیسے ہم مادی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو کیمرہ ہے یا جو بھی چیز ہے، یہ چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہمارا پورا یقین ہوتا ہے۔ یا میں آپ کو یوں مثال دے لوں کہ میں باہر نکلوں تو دھوپ لگی ہوئی ہے، تو مجھے کوئی آدمی بھی، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی دلائل سے یہ قائل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ رات ہے تو میں نہیں مانوں گا، چونکہ میں دھوپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے ہم مادی چیزوں کو یعنی ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفات ہیں، وہ نہ صرف موجود ہے ہر جگہ بلکہ ان صفات کے ساتھ موجود ہے، تو کیا ہم تنہائی میں گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا اگر ایسا ایمان ہو تو ہم کوئی اپنی تکلیف کو تکلیف سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے یعنی قاصر رہ سکتے ہیں؟ یا ہم دھوپ میں اور گرمی میں روزہ رکھنے کو کوئی بہت بڑا کام تصور کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہم اس حوالے سے یہ سمجھیں گے کہ وہ ایسی عظیم الشان ذات ہے اور اس نے اتنی شاندار جنت ہمارے لیے سجائی ہے اور اس کی دوزخ اتنی ہولناک دوزخ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، تو یہ اعمال اگر ہمارے وہ قبول کر لے تو اس کی بہت بڑی مہربانی، اس کا بڑا کرم ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس کے بدلے ہمیں جنت مل جاتی ہے اور ہم دوزخ سے بچ جاتے ہیں اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا یعنی آپ کہیں کہ فائدے کا سودا ہے۔ یہ تو معمولی اعمال ہیں، اور اگر ہمارا وہ ایمان اس شعوری سطح پہ نہیں اٹھا ہوگا تو نہ صرف یہ کہ ہم بہت سی ایسی یعنی ایک حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں بہت سی نیکیاں، بھلائیاں اور بڑے اچھے اعمال کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے اور فرمایا کہ آپ ہی کی طرح کے عمل کرنے والے وہ ہوں گے، اور پہاڑ جتنے ہیں، بہت زیادہ عمل ان کے ہوں گے، لیکن وہ ایسے اڑ جائیں گے جیسے کسی نے پھونک ماری اور چیزیں ختم ہو گئیں۔
اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ تنہائی میں گناہ کرنے والے ہوں گے، ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی۔ وہ مجلس میں اور محفل میں تو ہر نیک عمل کریں گے، لیکن جو ہی انہیں تنہائی کا موقع، اور آج کے دور میں دیکھیے یہ شاید یہ حدیث شریف تو اس دور کے بارے میں تھی کہ جب موبائل اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی چیزیں لوگوں کو میسر ہیں اور وہ تنہائی میں اور اکیلے پن میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ گناہ اکثر اکیلے پن میں اور تنہائی میں اس طرح کے آنکھ کے گناہ اور اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایمان کو اس درجے پر اٹھائیں، ہم جیسے محفل میں محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم خلق خدا کی حیا سے گناہ سے باز آ جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم یہ چیز سوچیں کہ اللہ کی ذات جو محفل میں پاس تھی وہ تنہائی میں بھی پاس ہے، اور ہم اس کو چونکہ اتنی شعوری سطح پہ محسوس کر رہے ہوں کہ جو ہمیں گناہ سے روک پائے، جو ہمارے عمل اور کردار کے اوپر اثر انداز ہو۔ تو اس لیے حضرات ایمان بالغیب جو ہے یہ بہت عام ہے، اور یہ محض اسٹیریو ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ شعوری سطح کے اوپر اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔